الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا و معراج. ہم نے پہلی قسط میں جو باتیں سماعت کی وہ یہ تھی کہ شق صدر کا جو واقعہ پیش آیا، پھر ابتدائے اسرا کے بارے میں بھی ہم نے جانا، اور بیت المقدس میں یعنی براق پر سوار ہو کر اللہ کے رسول نے بیت المقدس پہنچنے کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی ہم نے سماعت کیا. اس کے بعد ہم نے جو چیز دیکھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں اور جبرائیل علیہ السلام چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمانی دنیا پر پہنچ گئے. ایک اور روایت میں ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے گئے. ایک اور روایت میں ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانی دنیا کی طرف لے جایا گیا. یہ تینوں روایت صحیح ہیں اور ان سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانے کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تاہم حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں بعض روایت ذکر کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت سیڑھی نصب کی گئی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تشریف لے جایا گیا. پہلے آسمان پر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا گیا کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انہیں بھی بلایا گیا ہے. کہا گیا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ان کا آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا نبی صالح والابن الصالح، نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید ہو. پھر انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی اور میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ سائے ہیں. وہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ ان کی دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں جانب اہل جنت کی اور بائیں جانب اہل جہنم کی. چنانچہ وہ جب اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں اور صدمے کی وجہ سے رو پڑتے ہیں. دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. سوال و جواب ہوئے. اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جو خالہ زاد بھائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، آواز دی اور آسمان کے دربانوں کے ساتھ ان کے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. اس آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام
کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اسی طرح کیا گیا جیسے کہ پہلے آسمانوں پر کیا گیا۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی، جنہوں نے اپنے نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر پانچویں آسمان پر بھی مسرت و شادمانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور نیک بھائی اور صالح نبی کا استقبال کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے گئے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال پہلے آسمانوں کی طرح بڑی گرمجوشی سے کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، جنہوں نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، اے میرے رب، یہ خوبرو نوجوان جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے گئے، جہاں آپ پہلے آسمانوں کی طرح استقبال کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا اور آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی گئی۔ انہوں نے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور اپنے نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ جب اس سے نکلتے ہیں تو پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی باری اس میں داخل ہونے کی پھر قیامت تک نہیں آتی۔ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ہر روز نماز ادا کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ آخر تک اس میں نہیں لوٹ سکتے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المعمور خانہ کعبہ کے برابر آسمانوں میں ایک مسجد ہے، اگر وہ گر جائے تو سیدھی خانہ کعبہ پر گرے گی۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت المعمور کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، وہ بیت اللہ کعبہ کے برابر آسمان میں اللہ کا گھر ہے اور آسمان میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے کہ زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ یہ دونوں روایت حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھایا اور دودھ نوشی کیا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں۔ صحیحین کی ایک روایت میں صرف دودھ اور شراب کا ذکر ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی آگے ہے، خبردار اگر آپ شراب والا برتن اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سدرۃ المنتہا کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر اور اوپر یعنی سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا تو اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہو اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے ہجر کے مٹکے ہو۔ پھر جب اللہ رب العالمین کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈھانپ لیا تو وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔
اور میں نے دیکھا کہ اس کی جڑ میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں فرات اور نیل ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح اوپر سے جو چیز نیچے لائی جاتی ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے سونے کی تتلیاں ڈھانپ لیتی ہیں۔ روایت میں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یعنی فرمایا گیا سورہ نجم میں، اور انہوں نے اس فرشتے کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے۔ جب اس سدرے کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی، نہ ان کی نگاہ نے قطع کی اور نہ حد سے تجاوز ہوئی۔ انہوں نے اپنے رب کی بڑائیاں بیان کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جن پر 600 پر تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس آیت کریمہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی یہی تفسیر کی ہے۔ اس سے مراد روایت جو جبرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ پہلی مرتبہ بعثت کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصل و شکل و صورت میں دیکھا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان کچھ یہ ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جب ان پر 600 پر تھے۔ ان آیات کی تفسیر جب ایک صحابی سے صحیحین میں ثابت ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ 2 کمانوں کے بقدر یہ فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے درمیان رہ گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے خوبے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ نہر کوثر ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس میں اپنا ہاتھ مارا تو اس کی مٹی کستوری تھی، پھر قلم چلنے کی آواز، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کی چلنے کی آواز سنی، یعنی جہاں فرشتے اللہ تعالی کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے، مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو دیکھا؟ ابن ابی العزی کہتے ہیں فرمایا امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس بارے میں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ وہاں صرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور
اور کچھ اس کا اس بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے قاضی عیاض کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس مسئلے میں خود صحابہ اکرام کے مابین بھی اختلاف تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفی روایت کے قائل تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اثبات روایت کے قائل تھے، اور بقول قاضی عیاض اثبات روایت کی کوئی خط دلیل نہیں ہے سوائے سورہ النجم کی 2 آیات کے، اور ان کی تفسیر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ عزیز سامعات گرامی، یہ نزاع اپنی جگہ پر لیکن صریح اور قطعی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان میں سے کوئی چند نصوص یہ بھی ہے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کہنے لگے، اے ابو عائشہ، مسروق کی کنیت تھی، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے کہا کہ اے ام عائشہ، وہ کون سی ہے؟ فرمانے لگی، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ مسروق کہتے ہیں، میں تکیے کا سہارا لے کر بیٹھا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر سیدھا بیٹھ گیا، اور میں نے کہا، ام المؤمنین، مجھے بات کرنے کی اجازت دے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ انہوں نے کہا، اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کی دوسری بار دیکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا، میں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ جبرائیل ہے جنہیں میں نے ان کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ اسی کا ذکر ان دونوں آیتوں میں کیا گیا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور نہیں کرتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر؟ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے، اور وہی انتہائی باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيٌ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے اللہ پاک بات کرے سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ سب سے اونچا اور بڑی حکمت والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، امی جان، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انہیں نے کہا، تم نے جو سوال کیا ہے اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں 3 باتیں بتا رہی ہوں، جو بھی تمہیں ان کے بارے میں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو شخص تمہیں یہ کہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے یہ فرمایا، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم 5 باتیں ہمیں بیان فرمائی، یعنی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچے کرتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل آنے والا ہے دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل آنے والی رات کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کے سامنے نور حائل ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے
کے چہرے کو انوار تمام مخلوقات کو راک بنا دے۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ اس دنیا میں کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو معزز سامعین، اسراء و معراج کے بارے میں یہ دوسری قسط میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد تیسری قسط میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔